ताजर आदमी थे, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, लेकिन अपना सारा माल नबी करीम की रिजा के लिए खर्च किया। चलते चलते हुजूर ने फरमाया कि कभी बिलाल आजाद हो जाए ना तो बेचारा बड़ी तकलीफ में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं 100 ओकिया सोना मैं जेब में डाल के ले गया। तवज्जो है मेरी बात पर? गुलाम की कीमत थी 1-2 ओकिया। कितना लेके कितने गए? चले मैं कुछ नहीं कहता, एक दफा बोल दे सारे। कितना जी? लो वजह भी लीजिए, कुछ बोले, मैंने बता दिया। 100 यानी समझ ले चीज 1 रुपए की ले गए 1 लाख रुपए जेब में डाल। हुजूर ने चाहा है ना बिलाल आजाद हो, तो महबूब की चाहत की कोई रेट है ही कोई नहीं। ले गए, जाके उमैया बिन खलफ से कहा कि मैं बिलाल को खरीदने आया हूं। तो वो कहने लगा 30 ओकिया सोना लूंगा बिलाल को आजाद करने का। आपका तो मुझे नहीं पता, मैं देहाती आदमी हूँ। देहातों में ना कभी कोई बैल, कोई भैंस, कोई गाय खरीदने जाते थे तो जिसने नहीं ना बेचनी होती थी वो बड़े महंगा रेट बता देता, और सामने वाला कहता था लगता है तेरा प्रोग्राम नहीं देखता। यही होता था ना, तो पैसे इतने मांग लिए तू देने नहीं चाहता। तो हजरत बिलाल हबशी कितने पैसे भाई? उसने कहा जी 30 ओकिया। वो कहता मैंने इतने मांगे थे कि कोई दे सके, मैंने बड़े पैसे मांगे। तब कहा ना 30। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं तो 100 लेके गया था। कहते मैंने 30 निकाले और दे दिए। हजरत बिलाल को आजाद कराया। उमैया बिन खलफ कहने लगा अबू बकर तू ताजर बंदा है, सियाना बंदा है, ऐसे तो नहीं था ना कि कोई बंदा बाहर से आया है, तो मक्के का बासी और जमाना तुझे जानता है। अगर तू 1 ओकिया सोने पे अड़ जाता ना कि मैं सिर्फ 1 ओकिया में बिलाल को खरीदूंगा 1 में, तो मैया कहने लगा मैं 1 पर भी बेचने में तैयार था। मैंने तो 30 इसलिए मांगे थे कि तू चला जाए, और मैंने 30 मांगे तो तूने 30 दे दिए। हालांकि तू 1 ओकिया पे जिद करता तो मैं दे देता। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, फरमाने लगे तू अभी काफिर है, तुझे अभी ईमान के जायके का पता नहीं। ये तू अभी तू आशना नहीं ना, तुझे क्या पता हो ये भी एक मजा है, तुझे पता नहीं ना ये भी एक जायका है, ये भी एक सुरूर है। तू अभी इस सुरूर से दूर है। वो इकबाल कहने लगे ना देख खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और फिर कहने लगे पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। और फिर कहने लगे अकल अय्यार है। अय्यार का सादा तर्जुमा मक्कार होता है, अकल अय्यार है, 100 भेष बना देती है। देखें अकल को अय्यार का, अकल अय्यार है 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा पहली बात ही देखे कितनी तगड़ी कर, वो अय्यार है और ये बेचारा। अकल अय्यार है 100 भेष बना लेती है, इश्क बेचारा। न मुल्ला है न जाहिद न हकीम, बेचारा जो हुआ है बेचारा तो लिहाजा कुछ भी नहीं। तो वो भैया कहने लगा तू 1 पे अड़ जाता तो मैं 1 का भी दे देता। तो सिद्दीक एक पर हंसे, जनाब बिलाल का बाजू थामा। कहने लगे उमैया तेरा क्या ख्याल है, मैंने कभी झूठ भी बोला है? उमैया कहने लगा नहीं आप तो सिद्दीक मारूफ हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे उमैया सुन, फिर तू कहता है ना कि तू 1 पे अड़ता, मैं 1 पे अड़ता तो तू 1 का भी बिलाल दे देता, और मेरा दावा यह है कि तूने 30 मांगे, तू 100 मांगता तो मैं 100 का भी बिलाल खरीद लेता। तू इसलिए कि ये हुजूर की चाहत है। आप समझ लें कि माल वहां खर्च होता है जहां इंसान को बड़ा प्यार। आपने सुना हुआ है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आपने सुना है कि हजरत उमर फारूक घर का आधा माल ले आए। आधा लाना भी कोई आसान काम है, 2.5% ज़कात होती है, पर जिनको देनी पड़ती है ना वो बेचारे 15 मुफ्तियों से फतवा लेते हैं कि कितनों को 2 लाख बची जाए तो चंगा है। वो 15 मुफ्तियों से पूछते हैं कि कोई गुंजाइश है, बहन भी हिस्सा मांग रही है, फलाना भी मसला है, कर्जे भी हैं, कुछ कमेटियां, बड़े चक्कर चलाते हैं। हालांकि देने कितने होते हैं? 2.5%। 50% दिया हजरत उमर फारूक ने, 50%। आधा माल कहते मैंने सुई धागा भी आधा कर लिया, मैंने घर के कपड़े भी आधे कर लिए। मेरा ख्याल था अबू बकर से जीतना है, अबू बकर से जीतना है। हर शय आदि करके ले गया, लेकिन कुर्बान नहीं। कहते मैंने सारा माल रखा,
ادھر سے ابو بکر صدیق بھی آئے. جب وہ آئے تو پیر میں جوتا کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, لباس پہنا ہوا ہے ٹاٹ کا تینوں لب دیں آپ گواچے, ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. آئے کہنے لگے نبی کریم نے جو سوالات کیے نا تو سوالوں میں بڑا فرق تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے جو سوال قائم کیے نا ہم دونوں میں, تو سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا. مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا آدھا, ذرا میری بات پہ توجہ کرنا. کہتے ہیں مجھ سے سوال یہ ہوا کہ کیا لے کے آئے ہو, اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے, ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہتے ہیں سوال پہ ہی بات ختم ہو گئی, اور میں کہ عمر تو کی تو جتنا ہے, یہاں تو سوال ہی الگ الگ ہو گیا ہے. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بھلا کیا لے کے آئے ہو, تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں. اور ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو, کہا ابو بکر بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہتے ہیں وہیں بات ختم ہو گئی. ابو بکر صدیق نے بھی بڑا ہی اعلیٰ جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ حضور سارا کچھ لے آئے, انہوں نے بتایا کہ حضور میں کوئی لوارث تو نہیں نا, یا رسول اللہ میں کوئی کنگال تو نہیں نا, حضور میں کوئی چھوٹے موٹے لاجپال کا ماننے والا ہوں. یہ نہیں کہا حضور سارا لے آؤ. عمر کہتے ہیں اگر حضور کے سوال میں فرق تھا نا تو میرے اور ابو بکر کے جواب میں بھی بڑا فرق تھا. حضور نے پوچھا کیا لائے ہو, تو میں نے کہا آدھا لایا ہوں. ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو یہ نہیں کہا حضور میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا, بلکہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی کنگال ہوں, میں کوئی لوارث ہوں. حضور گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں, اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں, بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. سونیا بھرا ہوا گھر ہے میرا, بھرا ہوا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا, اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, ایک بار نہیں کئی بار لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر, لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. اچھا ایک اور بات, کچھ لوگ نا قریب رہتے ہیں پر رضا کو نہیں سمجھتے, قریب رہتے ہیں رضا کو سمجھتے, یہ نہیں سمجھتے کہ ابا جی کی رضا کس بات میں, میرے استاد کی رضا, میرے شیخ راضی کی رضا نہیں سمجھتے. کہانیاں بناتے ہیں, ناراض نہ ہونا, سٹوریاں بناتے ہیں. وہ نہیں جی نہیں, ابا جی کو بھی تو پتہ ہے نا میرے بھی بچے ہیں. جی ہاں جی, لیکن ہیں تو وہ ابا جی نہ آپ کے, ہیں تو ابا جی نہ, رہیں گے بھی ابا جی. تو اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا جی میرے ابا جی ہیں, تو آپ بھی تو تھوڑا خیال فرمائیں. ہم کہانیاں بناتے ہیں پر رضا کو سمجھتے. حضرت صدیق اکبر نبی کریم کی نا رضا کو سمجھتے تھے, وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا کن کاموں میں راضی ہوتا ہے. یہ اس پہلو کو بس سمجھ لیں, جو یہ سمجھ گیا نا وہ پا گیا, وہ جیت گیا. جو یہاں آ گیا نا یہ سمجھ لگ گئی, جو مزاج کو جان گیا, جسے پتہ چل گیا, وہ بس نا بات کو سمجھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی. حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں, اور سویرے پھر میں نے گرا دیا, نہیں رکھا. حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے, حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا. آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا. حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی. دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے, تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے, اور گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے. حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا, جلدی نہ کر, ٹھہر نہ ذرا, رک تو صحیح. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا. حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے, تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے. رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہے, اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے, مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوچا پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے. تو حضور میں بھی ذرا فجر کے وقت جلدی اٹھا ہوں, تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا.
حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا. حضور نے تیسرا سوال پوچھا, فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلایا کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی, میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے, گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے. تو حضور پھر مسکرائے, فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا, ذرا ٹھہرنا, ذرا نظارہ تو کرنا, گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا, ذرا ٹھہرنا. حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپکے چپکے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا, کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے, اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب, دل میرا کر رہا تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں, بس یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا. حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا, اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے, تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی. تو حضور ایک اس نے کھائی, دوسری اس کے ہاتھ میں تھی. جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا, مسکین کھڑا تھا, کہہ رہا تھا رات سے کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا, ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی کھولا ہے. تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی, اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما.